بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ صفا پہاڑی سے بات کرنے والا جانور نکلے گا، اس بارے میں بیان ہوگا۔ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب ہے وہ زلزلے سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور برآمد ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے نکلنے کی 2 مرتبہ جھوٹی خبریں ملک یمن اور نجد میں مشہور ہو چکی ہوں گی۔ قرآن پاک کی سورہ نمل کا ترجمہ ہے، جب قیامت کا وعدہ ان لوگوں پر پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ان کے لیے بطور نشانی ایک جانور نکالیں گے۔ وہ ان سے کہے گا کہ لوگ خدا کی باتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ شکل کے لحاظ سے یہ جانور 7 جانوروں کے مشابہ ہوگا۔ پہلا، اس کا چہرہ آدمی جیسا ہوگا، پاؤں سے اونٹ جیسا ہوگا، گردن سے گھوڑے کے مشابہ ہوگا، دم سے بیل کی طرح ہوگا، سر سے ہرن جیسا ہوگا، سینگوں میں 12 سینگا جیسا ہوگا اور ہاتھوں میں بندر کے مشابہ ہوگا۔ وہ جانور بولے گا اور گفتگو میں نہایت فصیح اللسان ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں میں بڑی تیزی سے دورہ کرے گا کہ کوئی فرد و بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اسے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے گا۔ ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو عصائے مصطفیٰ سے اس کی پیشانی پر ایک نورانی لکیر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اگر صاحب ایمان نہ ہوگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے اس کی گردن کے اوپر نشان لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے رونقی چھا جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی جمع ہوں تو ہر فرد کا کفر و ایمان بخوبی ظاہر ہوگا۔ اس جانور کا نام دلبۃ العارض ہے، جو اس کام سے فارغ ہو کر غائب ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے اور دلبۃ العارض کے ظہور سے سور کے پھونکے جانے تک کا عرصہ 120 سال کا ہوگا۔ اس جانور کے غائب ہونے کے بعد جنوب کی طرف سے ایک نہایت فرت افزا ہوا چلے گی، جس کے سبب سے ہر صاحب ایمان کی بغل سے ایک درد اٹھے گا، جس کے باعث افضل فاضل سے، فاضل ناقص سے، ناقص فاسق سے پہلے بالترتیب مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حیوانات، جمادات اور تسمہ پا وغیرہ کثرت سے باتیں کریں گے، جو لوگوں کو ان کے گھروں کے احوال بتائیں گے۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے چلے جائیں گے تو حبشہ والوں کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ حبشہ والے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور حج موقوف ہو جائے گا۔ قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتی رہے گی، براہ راست گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم، ان کی جہالت، رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی، پھر دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کی طرح اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گری کی آفتیں پے در پے نازل ہوں گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جمع زیادہ ہوگا، اولاد کم۔ اللہ کی طرف رجحان دلوں سے نکل جائے گا۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی شخص لفظ اللہ تک کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس دوران شام میں امن نسبتاً زیادہ ہوگی۔
صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ شام میں ارزانی کی وجہ سے دیگر ممالک کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اہل خانہ سمیت ملک شام کی طرف چلنے لگیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کی طرف بڑھے گی، جس کی وجہ سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا پیچھا کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کو تھک جائیں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کر دیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام کر لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر پیچھا کرے گی، انسان اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ واپس لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے اپنے وطن کی یاد ستائے گی اور لوگ شام سے واپس گھروں کو لوٹ آئیں گے، مگر مجموعی طور پر لوگ ملک شام ہی میں رہیں گے۔ یہ قرب قیامت کی آخری نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے قائم ہونے کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں، دولت اور شہوت رانی بکثرت ہو جائے گی کہ جمعے کے دن جو محرم کی 10ویں تاریخ بھی ہوگی، صبح ہوتے ہی لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ اچانک ایک باریک لمبی آواز سنائی دے گی، یہی سور کا پھونکنا ہوگا۔ ہر طرف کے لوگوں کو یکساں سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت اور اونچی ہوتی جائے گی۔ انسان بے قرار ہو جائیں گے۔ جب آواز میں پوری سختی ہو جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا۔ قرآن کریم میں ہے، اس زلزلے کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں کو بھاگ کھڑے ہوں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد ربانی ہے، جس وقت وحشی جانوروں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، زمین جا بجا شق ہو جائے گی، سمندر ابل کر قرب و جوار کی بستیوں میں جا چڑھیں گے اور جب دریا بہہ چلیں گے، آگ بجھ جائے گی، بلند و بالا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑتے پھریں گے، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، گرد و غبار کے اڑنے اور آندھیوں کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا تاریک لگنے لگے گی اور وہ آواز سور سخت ہو جائے گی، حتیٰ کہ اس کے ہولناک ہونے تک آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو جائیں گے۔ جب سب آدمی مر جائیں گے تو ملک الموت شیاطین کی روح قبض کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ ملعون چاروں طرف دوڑتا پھرے گا، پھر فرشتے اسے آگ کے گرزوں سے لوٹا دیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ صراط موت کی جتنی تکلیفیں پوری انسانیت کو پہنچی ہیں، ان سب تکلیفوں کی مقدار اس ایک اکیلے شیطان کو ملے گی۔ مسلسل 6 ماہ تک سور پھونکا جاتا رہے گا۔ اس سور کے پھونکنے کے بعد نہ آسمان رہے گا اور نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے اور نہ سمندر اور نہ کوئی اور چیز۔ ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے، مگر 8 چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ اول عرش، دوم کرسی، سوم لوح، چہارم قلم، پنجم جنت، چھٹی سور، ساتویں دوزخ، 8ویں روحیں۔ لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ بعضوں کا قول ہے کہ یہ 8 چیزیں بھی تھوڑی دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی۔ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت؟ پھر خود ہی ارشاد فرمائیں گے، خدائے یکتا و قہار کے لیے۔ کی اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔